کئی روز ہو گئے یہ سوچتے ہوئے کہ انشاءاللہ خیبر کا جو جنگ ہو رہی ہے یہ فتح ہو جائے گی، لیکن کئی روز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبح کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں علم دوں گا، یعنی کہ جھنڈا دوں گا، اور وہ آدمی جب سپہ سالار بن کے چلے گا، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے وہ سپہ سالار ہوتا ہے، یعنی کہ پوری فوج کا کمانڈ وہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کو میں ایک ایسے آدمی کو سپہ سالار بناؤں گا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو انشاءاللہ کل جو ہے یہ جو خیبر ہے یہ اس کا دروازہ جو ہے یہ کھل جائے گا اور یہ خیبر کی جنگ ہم فتح کر لیں گے۔ یعنی کہ خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو اس کو کہا کہ فتح کر لیں گے، کئی روز ہو گئے تھے کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تو صحابہ جتنے موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، کوئی سوچنے لگا کہ شاید بھائی مجھے بنا کے بھیجا جائے گا، کوئی اور سوچتے ہیں کہ مجھے بنا کے بھیجا جائے گا، کیونکہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں، سپہ سالار بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جو ہے وہ ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ تو سب سوچنے لگے کہ یہ فخر اللہ تعالیٰ ہم کو حاصل ہوگا یا کس کو حاصل ہوگا، سوچ میں تھے سب۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں انہیں کوئی وہ نہیں تھی، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ مجھے تو سپہ سالار بنایا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اکثر آنکھیں دکھنے آتی تھی۔ آپ کو ایک ایسا یہ مرض تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آنکھیں اکثر دکھا کرتی تھی۔ تو اس دن بھی، اس رات بھی جو ہے وہ آنکھیں دکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی نے سوچا بھائی میرا تو نمبر نہیں آئے گا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تو سب سے پہلے حضرت علی کو بلایا کہ حضرت علی تم یہ جو ہے کمان کرو اور تمہارے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں کیسے جاؤں گا، کیسے کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، یعنی کہ جسے تھوک کہتے ہیں، اس کو اللہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں پہ لگایا، اور جیسے ہی لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر وہ جھنڈا جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا، حضرت علی کمان سنبھالتے رہے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے جنگ ہوئی، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ قلعہ جو ہے اس کا دروازہ اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر ایسے اٹھایا کہ اللہ کہہ کے وہ دروازہ بہت دور جا کر گرا، اور سب لوگ پھر قلعے کے اندر گھس گئے اور بہت زبردست طریقے سے جوان مردی کے ساتھ لڑے اور کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو دروازہ تھا خیبر کا، وہ خیبر کا دروازہ اتنا زبردست بھاری تھا کہ جب اس کو اٹھایا گیا، اس کو سرکایا گیا وہاں سے، تو کئی ہاتھیوں کو جوڑا گیا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس طرح سے پھینک دیا جیسے کوئی پلاسٹک کا دروازہ ہو۔ تو یہ شان تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس پہ عنایت ہو گئی تو اس کا کام بن گیا، اور یہ سب جو ہے وہ ہوتا تھا من جانب اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اسی سے کام لیتا تھا۔ آج بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔